الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم مسافر اور مریض کے روزے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں ہیں۔ چنانچہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، جو کوئی سفر پہ ہو یا بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، یعنی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی گنتی وہ پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی اور مشکل نہیں چاہتا، اور اس لیے تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بھائیو اور بہنوں، آپ سوچیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو اور تکلیف اٹھا رہا ہو تو اس کے لیے اتنی بڑی رخصت دے دی کہ وہ رمضان کے روزے دیگر ایام میں پورے کر لے، جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں۔ اور یہ بھی تاکید نہیں ہے کہ ان روزوں کو جو وہ قضا کرے تو مسلسل رکھے، یا آپ سوچیں کہ اس سال جو ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں، جو اپریل اور مئی کے مہینے میں آ رہا ہے، کتنا سخت مہینہ ہے، کتنے سخت ایام ہیں اور کتنے طویل اور لمبے دن ہیں، لیکن اس کی قضا کوئی آدمی ٹھنڈے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور وہ جذبہ اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جو آدمی بیمار ہو اور مریض ہو تو وہ کیا کرے؟ بہت سارے بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کے باوجود روزہ رکھ لینا شاید یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یا آدمی کو بہت سخت کوئی سفر ہو تو ہی روزہ چھوڑنا چاہیے۔ آئیے اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ سفر الگ الگ حالات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا سفر مشکل ہے تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑا آسان اس کا سفر ہے، آرام دہ سفر ہے، آرام دہ گاڑی میں اسے جانا ہے اور کوئی پریشانی اس کو روزہ مکمل کرنے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، اس سے اس کو رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے رمضان میں سب کے ساتھ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بعد میں وہ اکیلا روزہ رکھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سفر نہایت ہی مشکل ہے اور ایسے وقت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کسی نقصان کے اٹھانے کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، کوئی بڑی تکلیف اس کو پہنچے یا جان چلی جائے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے اور ضروری ہے کہ وہ روزہ سفر میں اپنی چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسے ہی حالتیں ایک بیمار آدمی کی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی بیماری ہے، معمولی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، معمولی سا بخار ہے اور آسانی کے ساتھ وہ روزہ پورا کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ اگر بیماری اس کی مشکل ہے اور تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیماری نہایت ہی سخت ہے اور بالجبر روزہ رکھنے کی صورت میں ممکن ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے یا جان ہی نہ چلی جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور لازم ہے کہ وہ اس کی قضا کرے۔ اب اس بیمار کی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہے کہ اس کی وہ بیماری یا تو عارضی ہے، یعنی ہو سکتا ہے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اس کی وہ بیماری دور ہو جائے اور اس کے بعد اللہ سے امید ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسی شکل میں اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔
دوسری شکل یہ ہے کہ اس آدمی کی وہ بیماری دائمی ہے اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکے گا، تو ایسی صورت میں اسے اس روزے کا فدیہ دینا ہوگا جو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر جذبہ اطاعت و فرما برداری پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی شعار بنائے، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔